إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زدني علما اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. نزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طل النضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. او كما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی بھی عظمت پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب میں بیماری مل جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب میں فقر و فاقہ مل جائے، جس کے نصیب میں عقل و خیرت مل جائے، جس کے نصیب سے عقل و خیرت چھین لیا جائے، جس کے نصیب میں سب کچھ مل جائے اور جس کے نصیب سے سب کچھ لے لیا جائے، اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کی کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لہتے جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع معاشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کی ازواج مطہرات پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہداء کے ائمہ کرام، محدثین، نظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا وجود باقی ہے، جب تک یہ نظام باقی ہے، جب تک یہ سنسار کا سسٹم باقی ہے، بھائی ہم لاتعداد مرتبہ درود اور سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. مضمون پچھلے ہی ہفتے جمعہ کا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور دوسری جگہ فرمایا تھا وَلَنَبْلُوکُم بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، اور تیسری جگہ فرمایا تھا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر دوسرے انداز سے فرما رہے ہیں، سندیش دے رہے، پیغام دے رہے ہیں
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کیا ہم یعنی اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن نازل کر رہے ہیں یا اتار رہے ہیں یا اتارتے ہیں یا بھیج رہے ہیں یا بھیجا ہے یا بھیجتے رہتے ہیں، کیا ہے؟ وہ شفاء و رحمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے شفا ہے، شفا ہے اور رحمت ہے. جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس یقین ہوگا، جس کے پاس کردار ہوگا، جس کے پاس عمل ہوگا، جس کے پاس لفاظی نہیں ہوگی، جس کے پاس ریاکاری نہیں ہوگی، جس کے پاس دکھاوا نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت کا بھی ذریعہ ہے، راستہ ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اسی قرآن سے ظالموں کا نقصان ہی نقصان ہے، ظالموں کا، باغیوں کا، کافروں کا، ناشکروں کا نقصان ہی نقصان ہے. اسی ایک قرآن کو سن کر کے کوئی ہدایت پا جاتا ہے، اسی ایک قرآن کو سن کر کے کوئی گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم میں کو کوئی شخص اپنے عمل کے بنیاد پر جنت نہیں جا سکتا ہے یا جہنم سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا نہیں ہو. تو صحابہ کرام نے فرمایا، پوچھا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ رسول نے فرمایا کہ ہاں میرا بھی یہی معاملہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل ساتھ نہ ہو تو ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں. اسی کے ذمہ بات آئی تھی کہ قیامت کے دن جو لوگ دنیا کی زندگی میں اللہ واسطے تعلقات نبھائے ہوں گے، اللہ واسطے دوستی نبھائے ہوں گے، اللہ واسطے رشتہ نبھائے ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ممبر دیں گے یا ایسی کرسی دیں گے یا ایسی بیٹکی دیں گے یا ایسے عرش دیں گے نور کا، جس پر نبی، جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، جتنے شہداء ہیں، جتنے صدیقین ہیں، راستگو لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، زبان کے پکے، ان پر رش کریں گے کہ کاش یہ مقام، یہ مرتبہ ہمیں ملتا. اسی کے ضمن ایک اور بات آتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا ہی سایہ دیں گے جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سایہ کے علاوہ. اب اللہ تعالیٰ کا سایہ کیسا ہوگا اللہ بہتر جانے. وہ اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دیں گے یا اپنے عرش کا سایہ دیں گے یا اپنے آرڈر سے، اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے کوئی سایہ کا انتظام کر دیں گے. الامام العادل، ایسا امام، ایسا ذمہ دار جو انصاف سے کام لیتا تھا. وشاب النشا فی عبادت اللہ، اور ایسا جوان جس کی جوانی گزری ہوگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. ورجل قلبه معلق فی یا بالمساجد، اور وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ 2 شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے جو اللہ واسطے دوستی کیے ہوں گے، محبت کیے ہوں گے، اکٹھا ہوئے ہوں گے، یکجا ہوئے ہوں گے اور اسی پر اسی دنیا سے گئے ہوں گے. یعنی اللہ واسطے محبت نبھاتے ہوئے دنیا سے گئے ہوں گے. یقیناً دونوں طرف سے عمل کا، کردار کا کی صفائی ہوگی تبھی تو رشتہ نبھایا ہوگا. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي خَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ ایسا نوجوان، وہ ایسا مرد جس کو ایسی عورت نے دعوت دیا بدکاری کا، زناکاری کا، منہ کالا کرنے کا، جو سماج میں عزت دار ہے، خوبصورت بھی ہے، تو وہ بندہ جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہ معاملہ اور لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی عورت کو، کسی لڑکی کو، کسی خاتون کو کوئی مرد دعوت دے بدکاری کا، وہ مقام مرتبہ والا ہو، خوبصورتی والا ہو، پیروی والا ہو، اور وہ بولے کہ نہیں یہ بدکاری ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دیں گے قیامت کے دن، جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فِي صَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا یا اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہے گا جس نے صدقہ تو کیا، اس انداز سے صدقہ کیا، اگر دائنے ہاتھ سے صدقہ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، اور اگر بائیں ہاتھ سے صدقہ کیا تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ صدقہ کیا گیا ہے. اور آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ابھی رمضان آ رہا ہے، کسی کو افطار کرائیں گے، کسی کو سحری کرائیں گے، کسی کو کھانا دیں گے، کسی کو غلہ دیں گے، فوٹو کھینچائیں گے، شیئر کریں گے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، میڈیا پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پہ دکھانے کے لیے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں.
اور یہاں بزرگان دین اسلاف بتاتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ جس طرح سے تم اپنے پاپ کو چھپاتے ہو بلی کی، ہم اپنی زبان میں، اپنے علاقائی زبان میں، جس طرح سے تم لوگ اپنے پاپ کو چھپاتے ہو بلی کی گو کی طرح، اس طرح سے اپنے نیکی کو بھی چھپایا کرو، اس کے جس نیکی میں دکھاوا جاتا ہے، جس نیکی پر دنیا مطلع ہو جاتی ہے، ڈر اس بات کا رہتا ہے اس میں ریاکاری آ جائے گی۔ اور ایک بات اور، دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ایسی نیکی کرتا ہے جو اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، کسی انسان کو، کسی مخلوق کو، تو ویسے انسان کی موت اچھی ہوتی ہے، ویسے انسان کی موت ایمان پر ہوتی ہے، ویسے انسان کی موت اسلام پر ہوتی ہے۔ اب بتائیے، اپنے دل سے پوچھئے، کون مولانا نہیں اپنی فوٹو ویڈیو نہیں دکھا رہا ہے، اور کون ان کا ورکر نہیں دکھا رہا، ان کا رضاکار نہیں دکھا رہا ہے؟ یہاں فرما رہے اللہ کے رسول کرام کہ دائنے ہاتھ سے صدقہ کیا تو بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے۔ اور ساتواں وہ شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ بندہ بھی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ کسی چھوکری، کسی لڑکی، کسی لونڈی کی یاد میں نہیں، کسی دوست کی یاد میں نہیں، نوکری کی یاد میں نہیں، نقصان کی یاد میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کہ ہم نے کیا پاپ کیا، اپنی زندگی میں کیا گناہ کیا ہے۔ ویسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت بہت مشہور ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ اپنا عرش دیں گے، اپنا سایہ دیں گے قیامت کے دن۔ لیکن امام سخاوی رحم اللہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے تقریباً 73 سے زیادہ لوگوں کو گنایا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دیں گے قیامت کے دن۔ اس پر دوسرے علماء نے تحقیق، اس پر نوٹ چڑھایا کہ وہ لوگ 73 نہیں ہیں جن لوگ کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دیں گے قیامت کے دن، وہ لوگ 73 نہیں ہیں۔ جنماز کچھ لوگ آگے آ جائیے، کچھ لوگ آ جائیے، پیچھے لوگ جگہ مل جائے، آگے آ جائیے۔ کہ بولتے ہیں دوسرے علماء پر نوٹ چڑھاتے ہیں، پیچھے والے کو پیچھے نہیں دیا، جو لوگ آگے وہ لوگ آگے آ جائیں، اور کہ لوگ 73 نہیں ہیں، اس لیے کہ امام سخاوی نے جو 73 لوگوں کو گنا ہے، حقیقت میں بہت سی روایت اس میں مستند نہیں ہے، بہت سی روایت ضعیف ہے، بہت سی روایت قابل استدلال نہیں ہے، لیکن ان کی تعداد 30-40 سے زیادہ ہے۔ دوسری روایت کیا ہے جس کو امام احمد بن حنبل کے صاحبزادوں نے نقل کیا ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں رہے گا۔ 7 لوگوں میں انہوں نے اس شخص کو گنایا ہے جس کا دل سورج سے اٹکا ہوا ہو، جس کا دل سورج میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمان اپنی عبادت جو کرتا ہے، مسلمان قوم جو اپنی عبادت کرتی ہے، چاند کو دیکھ کر کرتی ہے، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھے گی۔ ابھی رمضان آنے والے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توفیق کے ساتھ توفیق عطا فرمائے کہ پورا رمضان ہم لوگ پورا ادا کر سکے اور عید کو بھی پورا کر سکے۔ اور اسی چاند کو دیکھ کر کے ہم لوگ عید الفطر مناتے ہیں، اور اسی چاند کو دیکھ کر کے بقرعید کی تیاری کرتے ہیں، اسی چاند کو دیکھ کر کے 10 دن کی عبادت کرتے ہیں بقرعید سے پہلے۔ اس قسم کی اور بہت ساری عبادت ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس میں چاند کا اعتبار نہیں کرتا ہے مسلمان، جس میں سورج کا اعتبار کرتا ہے، وہ نماز ہے۔ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد اپنی مشہور کتاب زوائد احمد بن حنبل میں نقل کرتے ہیں کہ 7 لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جس کا دل سورج میں اٹکا ہوا ہے، جس کی نظر اٹکی ہوئی ہے سورج میں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرے، فجر رہے، ظہر رہے، عصر رہے، مغرب رہے، عشاء رہے یا تہجد رہے۔ جب بات آئی اول وقت میں ادا کرنے کی، یہ کوئی مسلگی رگڑے جھگڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ملتی ہے ظہر یا عصر کی کہ دیر سے نماز ادا کرے، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے ظہر کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ ظہر کا اول وقت میں ادا کر لے۔ یہ معاملہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک نہیں ہے، ان کے شاگرد رشید بضابطہ انہوں نے بحث لکھا ہے، نوٹس لکھا ہے، تشریح کیا ہے حدیث کے ضمن کہ جاڑے کے دنوں میں نماز کو اس کے اول وقت، صلاۃ کو اس کے اول وقت میں ادا کر دینا چاہیے۔ جاڑے کے ساتھ ساتھ برسات بھی، اس لیے برسات میں سورج بدلی میں چھپ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہی عمل تھا، وہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ جاڑے میں
اب برسات میں نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کر لیا کرتے تھے، خاص کر کے ظہر اثر، کہ پتہ نہیں کس وقت ہو جائے اور نماز دیر ہو جائے. یہی چیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد رشید لکھ رہے ہیں کہ جاڑے کے دنوں میں انسان کو نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں برسات. اور جب گرمی کا دن ہے تو گرمی تو حکم ہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کو تاخیر سے ٹھنڈا کر کے پڑھو. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ظہر کی نماز کے بارے میں اگر بولیں گے تو دیر سے ادا کیجیے 5 وقت. جمعے کی بات نہیں، اسی کہ جمعے کے دن زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے، جمعے کے دن زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے. کوئی بولے گا بریلوی ہو گیا، کوئی بولے گا ٹیٹیس ہو گیا، کوئی بولے گا دیوبندی ہو گیا، کوئی بولے گا شیعہ ہو گیا، کوئی بولے گا کافر ہو گیا، کوئی بولے گا مرتد ہو گیا ہے، کوئی بولے گا مکھن مار رہا ہے. مصیبت ہے. کیا تب بھی چین نہیں کیا تب بھی چین نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بولتے ہیں کہ نہیں، جاڑے برسات کے دنوں میں آدمی کو اول وقت نماز ادا کر دینا چاہیے اور گرمی کے دنوں میں دیر سے ادا کرے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے صاحبزادے نے نقل کیا زوائد احمد بن حنبل میں 7واں قسم میں وہ بھی ہے 7 لوگوں میں کہ جس بندے کا دل نماز میں اٹکا ہو، نماز کے وقت اول وقت میں اپنے دل سے انسان پوچھے کہ میری نماز ہماری نماز کتنی اللہ تعالیٰ قبول کر رہے. اس لیے کہ امام ابو ماجہ رحمہ اللہ نے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے صحیح روایت سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کے ہمیشہ دیر سے نماز کو ادا کرتا ہے اس کے آخر وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو صلاۃ کو قبول نہیں کریں گے. ایک ہوتا ہے کبھی اول وقت میں پڑھ لیا، کبھی درمیان میں پڑھ لیا، اوسط میں، بیچ میں، اور کبھی آخر میں پڑھ لیا. نہیں، عادت بنا لیا، مزاج بنا لیا کہ ہم ہمیشہ دیر سے ادا کریں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے انسان کی عبادت کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اور اس قسم کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی، گستاخ نے ان کا نقل کیا تھا کوٹیشن، انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے نماز کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، کہ نماز کو تم لوگ اس کے اول وقت پر پہلے وقت پر تم لوگ ادا نہیں کر رہے ہو. اس لیے انسان کو اپنے نماز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں کہ نہیں. واللہ العظیم کوئی مسلک، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی امام آپ کو کام نہیں آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئیے گا یا ہم کھڑے ہوں گے. وہاں پہ وہی قبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہاں وہی قبول ہوگا جو رسول اللہ نے کر کے پہنچایا، ہم لوگ تک پہنچایا ہے. وہاں وہی قبول ہوگا جس کو صحابہ کرام نے سمجھا اور کر کے دکھایا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار انہیں خوش نصیبوں میں کرے. جب بات آئی محبت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ وہ اندھے گونگے بہرے ہیں، وہ اندھے گونگے بہرے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں. ہو رہا کیوں؟ انسان اندھا گونگا بہرا کب بنتا ہے؟ جب اس کے دل و دماغ پر کسی چیز کی محبت سوار ہو جاتی ہے. اس کے دل و دماغ پر کسی چیز کی محبت، جیسے ایک شرابی شراب پی رہا ہے، جاننا ہے کہ میرے لیور کے لیے نقصان دہ ہے، میرے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، میرے باڈی کے لیے، میرے شریر کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کو اسی میں مزہ آ رہا ہے. جس سے ایک اسمیکر یا گنجیڑی یا اس کے علاوہ کوئی اور نشے کی چیز استعمال کر رہا ہے، جو بندہ استعمال کر رہا ہے وہ جاننا کہ میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کا نشہ اس کو اس سے سوار ہے، اس کے نقصان کو وہ برداشت کرنے کو تیار ہے، قبول کرنے کو تیار ہے. وہی حال عام طور سے انسان کو تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا بھی ہے. آپ لوگ آگے جائیے، جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے لوگ پڑھنے دیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب شخص کوئی آئے مسجد میں جمعے کے دن اور امام منبر پر رہے جب تک کہ 2 رکعت نفل نہیں پڑھ لے انسان بیٹھے نہیں. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، کسی امام کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں. تو ہوتا کہ جب کسی چیز کی محبت سوال ہو جاتی ہے، جسے لوگ بہت مشہور واقعہ ہے لیلا مجنون. لوگ بولتے ہیں لیلا بہت خوبصورت نہیں تھی، کالی کلوٹی تھی، لیکن انسان کا جب دل کسی چیز پر آ جاتا نا ہے، اس کو نہ کالا نظر آتا، نہ ٹھینگا نظر آتا، نہ لنگڑا نظر آتا، نہ لولا نظر آتا ہے، نہیں اس کو نقصان نظر آتا ہے، اس کو وہی چیز نظر آتی ہے جو اس کے دل و دماغ میں گھر گئی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دوسرے انداز سے فرما رہے ہیں بل ہم فی سکرۃ یعمہون، بلکہ وہ اپنے دنیا کی زندگی کے نشے میں بولے ہوتے جا رہے ہیں، بے ہوش ہوتے جا رہے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم منی وتعالى جواد کریم ولکم.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. یہ محبت کتنی ہے؟ یہ محبت کا تعلق انسان کی آتما روح سے ہوتا ہے، اسپرٹ سے ہوتا ہے. ایک بہت مشہور روایت ہے حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری مسلم متفق علیہ روایت ہے. انہوں نے نقل کیا ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. لمبی حدیث، اس کے صرف ایک ٹکڑا کوٹیشن کریں چونکہ وہ زیادہ ہونے جا رہا ہے. الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. اس کا خلاصہ یہی حدیث کا، ہم لوگ جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں، جیسی روح ویسی سنگت، جیسی روح ویسی سنگت، جیسا مزاج ویسی صحبت. انسان کا جو مزاج ہوتا ہے اسی قسم کے انسان کو پسند کرتا ہے. انسان کا جو جیسا مزاج ہوتا ہے اسی قسم کے انسان کو پسند کرے گا. کیا ہم ایک شخص کو جانتے ہیں دیندار ہے، کسی کا برا نہیں چاہتا ہے، چھن توڑی بےمانی نہیں کرنا پسند کرتا ہے، نہ پسند کرتا نہ اس میں ساتھ دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں غلط انسان کے لیے محبت گھری ہوئی ہے. وہ رشتے کی بنیاد پر ہو، سماج کے تعلقات کی بنیاد پر ہو، خاندان کی بنیاد پر ہو، مسلک کی بنیاد پر ہو، لیکن ہے اس کے دل میں محبت گھری ہوئی. ایسے انسان سے جس کے بارے میں جاننا کہ وہ غلط ہے، اس انسان کے بارے میں مجھے پتا چلا، لوگوں نے بتایا کہ وہ انسان جب بھی اس انسان سے ملتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور آتی ہے. اس کے گھر میں اس کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور آئے گی. مجھ سے لوگوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جو بندہ آتا ہے اس سے ملنے کے وہ جادو ٹونا کر رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ جو بندہ جس سے محبت کر رہا ہے، جس سے تعلقات نبھا رہا ہے، جس سے دوستی نبھا رہا ہے، اس کا نقصان کر رہا ہے. ہم نے بہت غور کیا، پھر بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، جو بندے سے وہ تعلقات نبھا رہا ہے کسی قسم کی محبت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا نقصان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو انڈائریکٹ میں تھریٹنگ دے رہے ہیں، چتاونی دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم جس سے محبت کر رہے ہو صحیح راستے کے مسافر نہیں ہے. ایک ہوتا ہے سماج میں رہنے کے مجبوری میں انسان تعلقات کو نبھاتا ہے، یہ رسول سے ثابت ہے. اور ایک ہے دل سے نبھانا، جیسے ہم ماں عائشہ کی سے بہت مشہور روایت ہے. ایک بندے کا اللہ کے رسول برائی کر رہے تھے گھر میں. جب بندہ آیا تو رسول نے بہت گرم جوشی سے اس سے ملاقات کی، اس کی آؤ بھگت کیا، اس کے سواگت کیا، اس کی خدمت کی، اس کی مہمان نوازی کی. جب بندہ چلا گیا تو ماں عائشہ نے پوچھا رسول وسلم یہ آپ کے بندے کا برائی کر رہے تھے. اور جب آئے تو اس کو بہت خوش، اس کی سیوا کیا، اس کی مہمان نوازی کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کا مفہوم یہی تھا، نمبر ایک مہمان تھا. دشمن بھی رہے گا تو اس کو آپ کو مہمان نوازی کرنا ہے، دشمن بھی رہے، مخالف رہے تو آپ کو مہمان نوازی کرنا ہے. پھر رسول نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے سماج میں، ماحول میں، کہ انسان اس کے ڈر سے اس کو سلام کرتا ہے. بدترین لوگ ہیں وہ سماج میں، وہ لوگ بدترین لوگ ہیں جن کو سماج سلام ٹھوکتا ان کے تکلیف یا غضن یا بدماشی سے بچنے کے ڈر سے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نقصان پہنچا دے. ہر انسان اپنے دل سے پوچھے کہ ہم کس سے تعلقات نبھا رہے ہیں. ایک بہت مشہور روایت ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہم صرف اس کا ایک مفہوم بتا کے اپنی بات ختم کریں انشاءاللہ. کہ رسول نے فرمایا اچھی صحبت، اچھی سنگت اور بری صحبت، بری سنگت کا کیا مثال ہے، کیا بہترین مثال دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا اچھی صحبت والی کی مثال ویسے ہی ہے کوئی عطر فروش کی دکان پر بیٹھ جائے جہاں سینٹ بیچ رہا، خوشبو بیچ رہا ہے. اس کے بدن میں سینٹ نہیں لگائی گئی یا عطر نہیں لگایا گیا یا لگائی گئی، لیکن اس دکان میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کے بدن میں عطر کی خوشبو آ جاتی ہے، اس کے بدن میں اچھی خوشبو آ جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جو انسان غلط کی سنگت میں، غلط کی صحبت میں ہے، غلط کی یاری میں ہے، اس کی مثال ایسے ہے کوئی انسان لوہر کا کام نہیں کر رہا ہے، گندگی کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، صاف ستھرا کپڑا پہن کے جاتا ہے، لوہار کی کارخانے میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی بھٹی میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی بھٹی میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے. وہ کام نہیں بھی کرے گا، اس کا کپڑا کالا ہو جائے گا، کام نہیں بھی کرے گا، اس کا بدن کالا ہو جائے گا، وہ کام نہیں کرے گا تب بھی اس کے بدن میں بدبو آ جائے گی. ہر انسان اپنے دل سے پوچھے کہ ہم کس سے محبت نبھا رہے ہیں. یہ داڑھی رکھنے سے ایمان نہیں مکمل ہوگا، یہ نماز کا گٹا ڈالنے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا، یہ ٹوپی لگانے سے ایمان مکمل
مکمل نہیں ہوگا, یا برقع پہننے سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا, قرآن پڑھنے سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا, روزہ رکھنے سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا, حج عمرہ کرنے سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا, اگر اللہ رسول کے واسطے محبت نہیں نبھائی ہے. ہم تو یہی دیکھ رہے سماج میں کہ سماج میں بہت اچھے عزت دار شریف کہلا رہے ہیں, ظالم کی محبت نبھا رہے ہیں, غلط کی محبت نبھا رہے ہیں, غلط سے ریاری نبھا رہے ہیں, غلط سے دوستی نبھا رہے ہیں. زیادہ تر شادی میں جو لوگ جا رہے ہیں, شادی اگر شرعی ہو رہی ہے, شادی اگر شرعی ہو رہی ہے, دعوت اگر شرعی ہو رہی ہے, مرد عورتوں کا پردہ نہیں ہے, فضول خرچی ہے, بوفے سسٹم میں کھایا جائے. آپ جانتے ہیں اب فتوا نہیں ہے کہ عالم لوگ فتوا دیتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کھا سکتے ہیں, اور اس حدیث کا کیا کیجیے گا جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کے شیطان کھاتا پیتا ہے, اس حدیث کا کیجیے گا. عالم سے پڑھ کے تو کوئی آیا ہے رسول سے پڑھ کے کوئی عالم آیا ہے. ایک مثال دیتے ہیں لوگ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ کون بولتا کہ رسول کھڑے ہو کے نہیں پیتے تھے. ہم نے دیکھا رسول کو اونٹ پر پانی پیتے ہوئے زمزم کا, یا پانی پیتے ہوئے. اونٹ پر جو بیٹھتا ہے وہ کھڑا نہیں رہتا ہے, اونٹ پر جو بیٹھتا ہے وہ کھڑا نہیں رہتا, بیٹھا رہتا ہے اونٹ کی پیٹھ پر. ایک چیز. دوسرا مسئلہ یہ ہے, علماء نے بتایا کہ زمزم کا جو پانی ہے اس کو کھڑے ہو کے پینا زیادہ بہتر ہے. اور تیسرا مسئلہ علماء نے بتایا کہ آپ وضو کر رہے ہیں, اگر وضو لوٹے سے یا بدنے سے یا کسی برتن سے یا جگ سے, تو بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیجیے. اب کیجیے گا, لوٹا رکھ دیں گے نا کسی مسجد میں وضو کرنے کے لیے, صدر سیکرٹری خزانچی کو آپ لوگوں سے کھا جائیے گا کہ نہ لگاؤ, لوٹے میں پانی بھرو, پھر لوٹے میں تھوڑا تھوڑا الٹو, تکلیف ہوتی ہے. اس کی برکت کیا ہے وضو کے پانی کی, بچے پانی کی. یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا واقعہ بتا رہے ہیں. ایک درخت بہت پھلدار تھا, کسی نے اس کو نظر لگا دیا کہ بہت اچھا پھل دیتا ہے. کسی نے بتایا کہ وضو کرو اس کی جڑ میں, جو پانی اسی کی جڑ میں بیٹھ کے وضو کرے آدمی. ایسے بھی کہا گیا ہے کہ گھر سے وضو کر کے آؤ. بندے کا کہنا ہے, انسان کا, جب ہم نے وضو کرنا شروع کیا درخت کی جڑ میں, اس کا پھل ہرا بھرا ہو گیا. یہ وضو کے پانی کی برکت ہے. ہم لوگ نئی نسل, ان کے گارجین بھی باوڑے ہوئے ہیں دنیا کی محبت میں, جو بھی قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا, بل ہم فی سکرتہم یعمہون, دنیا کی محبت میں باوڑے ہو جا رہے ہیں. جو برکت ملتی لوٹے کے پانی سے وضو کرنے پر, کھڑے کے پیتے, اس کی برکت ملتی, اس کی زندگی میں اثر آتا, وہ چیز ختم ہو گئی. نل کو اگر ہٹا کے لوٹا رکھ دے گا تو انسان بولیں گے نا کہ ہمارے صدر صاحب, ہمارے سیکرٹری صاحب, ہمارے خزانچی صاحب, ہمارے ذمہ دار صاحب بیکورڈ ہیں. دنیا ترقی کر رہی ہے, آگے جا رہی ہے, آسمان پر جا رہی ہے, چاند پر جا رہی ہے, منگل گرہ پہ جا رہی ہے, اور ہمارے صدر سیکرٹری ذمہ دار ہیں, نے لوٹا لگا رکھا ہے مسجد میں. تو اپنے دل سے پوچھے انسان کہ ہم کس سے محبت نبھا رہے ہیں. واللہ العظیم, جو بھی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے گا, رسول کے فرمان کی مخالفت کرے گا, واللہ العظیم پنپے گا نہیں. کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی فتنے میں ضرور مبتلا ہوگا. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, کہ جو لوگ ہوشیار ہو جائیں, سترک ہو جائیں, سمجھ جائیں, سدھر جائیں وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں مبتلا کریں گے یا کسی دردناک عذاب میں. آج امت یا تو فتنے میں مبتلا ہے یا دردناک عذاب میں مبتلا. وہ عذاب کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ عذاب کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, اسی دنیا میں مرنے کے بعد کو اللہ ہی خیر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, فرشتوں کی, جملہ انبیاء اور رسول کی, صالحین اولیاء کی محبت کے ساتھ زندہ رکھیں, اس کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی کے ساتھ دنیا سے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. الہی جو گزر گئے بخش دیجیے, جو کل کو گزرے انہیں بخش دیجیے, جنہیں جانتے ہیں جنہیں نہیں جانتے, جو قریب جن دور ہیں انہیں بھی بخش دیجیے, جن سے تعلقات اچھے جن سے تعلقات خراب انہیں بھی بخش دیجیے, جن کے گھروں میں بیماری خواہ کسی بھی عمر کو, کسی بھی قسم کی, کسی بھی درجے کی, کسی بھی کوالٹی کی, الہی ہمارے مریضوں کو شفاء کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے. جن کے گھروں میں کنواری یا مطلقہ یا جوان بہو بیٹیاں یا بھائی بندو بیٹے ہیں, الہی ان کے لیے صرف پردے غیر سے اسلامی جڑے رمضان میں فرما دیجیے, بلکہ ناک پکڑ کر کے بغیر کسی رسم کے ان کی شادی کرا دیجیے, رخصتی کرا دیجیے. اسی طرح سے جو بے روزگار ہیں یا قرض سے دبے ہوئے ہیں, صرف ان کے لیے پردے غیر سے رزق حلال کا انتظام ہی نہ فرما دیجیے, قرض کی ادائیگی کا انتظام نہ فرما دیجیے, بلکہ انہیں اس بات کی بھی توفیق دیجیے کہ رب روزی روٹی اچھی ہو جائے, حرام نہیں کھائیں, حرام دیکھیں نہیں, حرام کے ساتھ تعلقات نہیں نبھائیں.
الغت جب تک رکھی ہو اپنی محبت کے ساتھ، جملہ فرشتوں کی محبت کے ساتھ، جملہ انبیاء رسول کی محبت کے ساتھ، صالحین اولیاء ائمہ اسلام کی محبت کے ساتھ زندہ رکھیو اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھائیو. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، لیٹرنگ میں ہم نے گستاخ جمعہ کو 3 چپل لا کر ڈالا تھا، کسی نے اس کو ہٹا دیا تھا. لیٹرنگ وضو خانہ کے بعد اگر آپ ننگے پہ چلیے گا آپ پاک نہیں ہو پائیے گا، کسی کی زمین ناپاک ہے. اسی چپل سے آدمی لیٹرنگ میں جا رہا، پھر اسی چپل سے باہر آ رہا، پھر اسی زمین پہ آدمی چل رہا ہے. اس کو بند کر لیجیے.